آپشنز ہیں اس پر غور کیا جائے گا. وزیر اعظم کو بھارتی ممکنہ جارحیت کی صورت میں پاکستان کے پاس جو موجودہ آپشنز ہیں ان پر بریفنگ دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جوائنٹ اسپیس آپریشن, ملٹری سیٹلائٹ میکینزم, وار فیئر انفارمیشن میکینزم پر بریفنگ دی جائے گی, جبکہ وزیر اعظم کو میزائل ڈیفنس سسٹم, انٹرنل اور ایکسٹرنل کمانڈ اینڈ کنٹرول, انٹیلیجنس, سرویلنس, C4, ISR اور پاکستان جے اسٹریٹجک پر بھی آج ڈیٹیل بریف کیا جائے گا. پاکستان آرمی, پاکستان نیوی اور پاک فضائیہ اسٹریٹجک کمانڈ اور ان کے فنکشنل جو بیس ہیں ان کے حوالے سے بھی عمران خان کو آج بریفنگ دی جائے گی اور وہ بھی ایجنڈے میں شامل ہیں. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی مس ایڈونچر کی صورت میں پاکستان کے پاس جو موجود یونیفائڈ سورس ہیں, ملٹری, نیوکلیئر, کیمیکل, بایولوجیکل, کنونشنل, ریڈیولوجیکل اور نان کنونشنل اور انٹیلیجنس رسپانس پر عمران خان کو بتایا جائے گا. ان تمام اثاثوں کی تفصیلات اور ان کو بروقت ضروری استعمال کے حوالے سے وزیر اعظم کی اجازت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا. یہ اہم اجلاس ہے. یہ اجلاس وزیر اعظم آفس کے اندر شیڈیول تھا, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس ممکن ہے کہ شاید کہیں پہ اور ہو, کیونکہ شرکا پہنچ چکے ہیں, جبکہ دیگر جو آرمی کے ہائی آفیشلز ہیں, فضائیہ کے ہائی آفیشلز ہیں, وہ ابھی تک وزیر اعظم آفس نہیں پہنچے. تو یہ کچھ ہی دیر میں یہ اجلاس جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت شروع ہوگا. مقام کا تعین جو ہے وہ ری شیڈیول کیا جا رہا ہے. پہلے یہ پی ایم آفس میں اجلاس ہونا تھا, لیکن ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ری شیڈیول کیا جائے گا. ممکن ہے کہ اجلاس کہیں پہ اور ہو. تاہم کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس جو ہے وہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں اجلاس کچھ ہی دیر میں ہوگا. نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا خصوصی اجلاس کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوگا. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کا ایک اور جھوٹ بھی بے نقاب ہو چکا ہے. F-16 گرانے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا, لیکن یہ بھی غلط نکلا. ڈی جی ISPR نے بریفنگ میں بتایا کہ F-16 گرانے کا دعویٰ بھارتی پروپیگنڈا ہے. پاکستان کی جانب سے کارروائی میں F-16 طیارہ استعمال ہی نہیں ہوا. میں انڈین میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک F-16 انہوں نے بھی گرایا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان اس تمام جو ایکشن تھا اس میں F-16 استعمال نہیں کیا, اور ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی جہاز گرا ہو. کس طرح بھارت کے خلاف کارروائی کی, آپ کو بتایا پاکستان کا کوئی جہاز گرا ہو. کس طرح بھارت کے خلاف کارروائی کی, آپ کو بتایا ڈی جی ISPR نے. اور یہ بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نقاب کیا گیا ہے. بھارت نے کہا کہ F-16 گرائے گئے ہیں, جبکہ ہمارے ڈی جی ISPR کی جانب سے تردید کی گئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا. پاکستانی فورسز نے کس طرح بھارت کے خلاف کارروائی کی, ڈی جی ISPR نے کیا تفصیلات بتائیں, آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان آرم فورسز اور پاکستان ایئر فورس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. آج صبح پاکستان ایئر فورس نے اپنی لائن آف کنٹرول کے پار انڈین آکوپائڈ کشمیر میں 6 ٹارگٹس انگیج کیے. آج صبح جب پاکستان ایئر فورس نے وہ ٹارگٹ لینے تھے تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں لیں گے. دوسرا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے ٹارگٹ کے انگیج کرنے کے رزلٹ میں کسی انسانی زندگی کا نقصان نہ ہو. نہ صرف انسانی زندگی کا بلکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو. تو جب ہماری ایئر فورس اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ٹارگٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے تھے, 6 ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کیے, ان ٹارگٹس پہ ہمارے پائلٹس نے لاک کیا, اور پھر اس کو لاک کرنے کے بعد تھوڑا فاصلے پہ ہم نے کھلی جگہ پہ وہ سٹرائکس کی. مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ول ریزالو ہے, لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں غیر ذمہ دار ثابت کرے. تو سٹرائکس ہم نے لی بھمبر گلی, کے جی ٹاپ اور ان کے ناریان کے علاقے میں جو ان کے سپلائی ڈیپوز تھے, ان تمام ٹارگٹس کو ہم نے ایکوریسی سے لاک کیا. اور جب ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم ان پہ فائر کر سکیں, ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا, ان سے سیفٹی ڈسٹنس رکھ کے, اور پھر ہم نے وہ ٹارگٹ انگیج کیا. مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم
ये रीजन के पीस की कॉस्ट पे नहीं करना चाहते। DGISPR की ये ब्रीफिंग, और उसमें वो ये बात भी कह गए कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक जो सहाफत की गई है, पॉजिटिव की गई है, बहुत सी तस्वीर हैं जो ज़ेरे गर्दिश हैं, लेकिन समा भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा इस वक्त रखे हुए है। हम आपको वो मंजर दिखा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, और ये हमारे कैमरामैन ने कैप्चर किया था कि जिस वक्त भारतीय तैयारा गिर रहा था। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। कमर जमान साहब, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में का हिस्सा बनने के लिए। कमर साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भरपूर जवाब दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से, कहा था रिटेलिएट करने का, सोचेंगे नहीं करेंगे, और अब ये अमली मुजाहिरा भी करके दिखाया है। हमने रात के अंधेरे में वार नहीं किया, दिन की रोशनी में, दिन के उजालों में इनको जवाब देकर बताया है। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान का रिस्पांस बड़ा मेजर, बड़ा कंट्रोल्ड है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़े माकूल तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया है, और जो उनके तैयारे गिराए गए हैं वो पाकिस्तान ने अपने दिफा में गिराए। पाकिस्तान ने कोई एग्रेशन नहीं किया। जो एग्रेशन उन्होंने किया उसके जवाब में पाकिस्तान ने ये कल भी कहा था कि हम उसका जवाब देंगे, और उसका जवाब भी बड़ा कंट्रोल्ड, मेजर्ड और गैर नुकसान वाला था, ताकि उस पर कोई कैजुअलिटी ना हो। DGISPR की आज की ब्रीफिंग इस बात की वजाहत है, और फौज के नुमाइंदे की तरफ से बार बार अमन का इजहार जो है, ये अमन की ख्वाहिश जो है, ये अच्छा पैगाम है हमारे मुखालफों के लिए भी। यकीनन ये अप्रोच, ये सोच पाकिस्तान के हर फर्द की है और होनी चाहिए कि जंग जितनी मुमकिन हो अवॉइड करे। पाकिस्तान एग्रेसर न था, न है, न बनना चाहता है, न उसमें पाकिस्तान का मफाद है, और हम अपना दिफा करेंगे। अगर हम पे जंग मुसल्लत हुई अनफॉर्चुनेटली, तो हम उसका पूरा राइट रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के अंदर एक इंतहा पसंद जहनीत जो है वो हुकूमत कर रही है। ये एक माइंड सेट है जो उस जमात के अंदर है, जिसको रिफ्लेक्ट मोदी साहब कर रहे हैं। और वो पहले कल उनकी सुबकी हुई, उनकी हजीमत हुई, उनके दावे झूठे निकले कि जी हमने 300 बंदे मार दिए, कैंप तबाह कर दिए। अगर 300 बंदे मारे गए होते तो उसके साथ कोलैटरल डैमेज के तौर पे कई सौ लोग जख्मी हुए होते। आज सारे अस्पताल जो हैं वो KPK के वो भरे होते हैं जख्मियों से। ऐसा कुछ नहीं था, वो हजीमत हुई। अब उन्होंने दूसरी हजीमत उनके लिए आज हो गई। तो हो सकता है कि इसको वो अपने लिए और सुनकी महसूस करें और इससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी हाँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना जो इजहार किया वो भी ठीक है। हमारे फॉरेन ऑफिस को भी चाहिए कि मजीद, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, लेकिन मजीद तेजी से और फाल सफारतकारी करके अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने दे, इंटरनेशनल मीडिया को भी दे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दे। मैं समझता हूँ आज के इस वाक़े से हिंदुस्तान का चेहरा और लोगों के सामने आया है, और यही जिम्मेदारी, मैं कल से कह रहा हूँ कि वार हिस्टेरिया फैलाना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, हिंदुस्तान के मफाद में है। हमारे जवाब में हिंदुस्तान इस वार हिस्टेरिया को और बढ़ाएगा, और इससे इंतहा पसंदी प्रमोट होगी जो हिंदुस्तान के फायदे में है, हमारे में नहीं। बिल्कुल। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ अब मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर पैनल के अरकान हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, झूठ दर झूठ दर झूठ, 350 दहशतगर्द, फला कैंप, ढिमका कैंप, लेकिन अब ये जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, एक और झूठ। भारतीय मीडिया को सुबह से क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं तो बताया जा रहा है कि जी आपने नहीं गिराया, हमने आपका F-16 गिरा दिया, लेकिन इस झूठ को भी रसीद किया है एक करारा थप्पड़ DGISPR ने, और कहते हैं कि भाईजान जो भेजे थे वो तो F-16 थे ही नहीं, तो आपका क्लेम है कहाँ? जी, ये मैं ये समझता हूँ कि कोई अचंभा मुझे इसलिए नहीं होता कि भारत का जो तमाम का तमाम मामला है उसके वारफेयर में एक बहुत अहमियत है प्रोपेगेंडा की और झूठ की, और वो उसको बड़े शदोमत से इस्तेमाल कर रहा है। एक चीज़ जो तैयार कहीं पे जो तैयारा यूज़ ही नहीं हुआ उसको उन्होंने मार गिराने का दावा किया, इसको ख्वाबो ख्याली कहा जा सकता है। फिर दूसरी ये है कि हमने तो जो गिराए हैं वो दिखा रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं कि ये मलबा पड़ा है, हम तो दिखा रहे हैं कि ये है वो पायलट्स जिनको हमने अपनी तहवील में ले लिया है। भाई आपके पास भी कुछ है तो सामने ले आओ। अगर आपके ये दावे हैं इनमें कोई सदाकत है तो कहीं ना कहीं कोई एक आध टुकड़ा ही दिखा दो कि ये F-16 है जो गिरा हुआ है, मार गिराया है, और या कहीं कोई दिखा दे। और मेरा ख्याल है
میری इत्तला के मुताबिक तो F-16 जो है वो ड्रोन नहीं है जो बगैर पायलट के उड़ता हो, उसमें तो पूरा हमला होता है। दिखा दो भाई वो कहाँ है बंदे, उनकी लाशें कहाँ हैं। यहीं से डिस्कशन जारी करेंगे। यहाँ पे अहम खबर आई है, उस हवाले से अपने नाजरीन को बताते चले कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस 7 मार्च से पाकिस्तान में होना है। बदलती हुई सूरत हाल में ही पीसीबी ने सूरत हाल का जायजा लेना शुरू कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे अली हाशमी से। अली हाशमी, जायजा लिया जा रहा है? इस तमाम सूरत हाल का जो है वो पीसीबी जायजा ले रहा है, और क्योंकि 5 को आखिरी मैचेस जो हैं वो यूएई में खेले जाएंगे, जिसके बाद PSL 4 के मैचेस जो है वो 7 मार्च से पाकिस्तान में शुरू होंगे। पहले मैचेस हैं वो कराची में होंगे, फिर उसके बाद लाहौर में होंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल जो अब पैदा हुई है इसका वो जायजा ले रहे हैं, और तर्जुमान का ये भी कहना है कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी जो है ये पहली तरजीह है, और सिक्योरिटी इदारों के साथ वो राब्ते में है, और सूरत हाल के मुताबिक ही है वो कोई फैसला जो है वो किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया अली हाशमी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो पाक भारत कशीदगी के बायस जो सूरत हाल बन रही है हम आपको बताते जा रहे हैं। और अब एक और डेवलपमेंट ये है कि मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। कराची समेत मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशंस कर दिए गए हैं बंद। अशरफ खान से बात करते हैं। अशरफ खान, बताएगा इस हवाले से मजीद? जी, अगर देखा जाए तो पाक भारत कशीदगी में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से फौरी तौर पर फैसला किया गया है कि मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, और साथ में ये भी फैसला किया गया है कि मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट की जो एयर स्पेस है उसको बंद करने का भी असूली तौर पर फैसला किया गया है, और कराची समेत मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी की जाने से जो अपडेट हो रही है, जो कि मुख्तलिफ कराची एयरपोर्ट है, लाहौर एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, उसमें डिपार्चर और अराइवल के जो जहाज हैं वो कैंसिल होते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो बंद हुए हैं। तो अब जो फ्लाइट ऑपरेशन के साथ साथ मुसाफिरों को भी अपडेट किया जा रहा है कि वो ना आए, क्योंकि ज्यादातर फ्लाइट अब कैंसिल होना शुरू हो गई हैं। सही, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो एक बार फिर अपने पैनल की जानिब रुख करते हैं। अदनान साहब, जो खालिद साहब बात कर रहे थे, मैं आप लोगों की तवज्जो इस जानिब अब मबजूल कराना चाहूँगा कि देखिए, एक पायलट जो है हमने पहले गिरफ्तार कर लिया, एक और पायलट गिरफ्तार कर लिया है। शायद खबरों की रवानी में हम इसकी हसासियत नहीं जान पा रहे। इट्स अ बिग थिंग। ये एक स्टैंपिंग हमारे पास सिचुएशन है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए हमने कोई दरअंदाजी नहीं की है, बल्कि जो दरअंदाजी करने आए थे हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये कितनी सीरियस चीज है और कितनी बड़ी इसको हम विक्ट्री कहेंगे अपने लिए, अदनान आदिल साहब। और उसके बाद खालिद साहब की जानिब भी मैं अगर जाऊं तो खालिद साहब इसके कंटिन्यूशन में जवाब दे दीजिएगा कि अब इसके आगे हम क्या करें। पहले अदनान आदिल साहब। अदनान आदिल साहब जी, गुजारिश ये है कि अगर वो पायलट जो है वो पाकिस्तान की हदूद में गिरफ्तार हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जहाज हमारी हदूद में दाखिल हुआ था, जब भी तो हमने उसे मार गिराया और वो पायलट हमने पकड़ लिया। अगर वो हम इंडिया की हदूद में दाखिल हुए होते और पायलट की जाहिर है वहीं पे गिरता तो हम उसको कैसे गिरफ्तार कर सकते थे LOC की उस पार, जबकि फेंसिंग हुई हुई है तो, और बहुत सी लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी की। तो ये तो बिल्कुल उनकी जारियत का वाज़ेह सबूत है। और ये जो पायलट गिरफ्तार हुए हैं इनके पास से दस्तावेज़ात भी निकली हैं, और इन पायलट्स को जो है वो बहुत सी मालूमात होंगी इंडिया की जो लोकेशंस हैं, इंडिया के एयरपोर्ट्स हैं। जो मुझसे नाराज होंगे क्योंकि मैं आपको कट कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि अब तस्वीर कुछ इतनी अहमियत की हामिल है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो रिट्रीव किए गए हैं उस भारतीय पायलट से कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। फखर रहमान से बात करते हैं। फखर, उस वक्त स्क्रीन पे भी जनरल आसिफ गफूर ने चीजें दिखाई थी। ये मैप है कि जो पायलट्स के पास होता है, इसके अलावा एक लॉग है और इसके अलावा शॉर्ट आर्म्स भी हैं, बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि जो भारतीय पायलट्स जो गिरफ्तार किए गए हैं, दोनों जख्मी हैं, दोनों का इलाज इस वक्त मिलिट्री हॉस्पिटल में जारी है। उनसे जो चीज़ें बरामद हुई हैं इसमें असला शामिल हैं, नक्शे शामिल हैं, और इसी तरह से उनकी जो शनाख्त है उसके हवाले से डॉक्यूमेंट शामिल हैं। और ये वो सबूत हैं जो पाकिस्तान कह रहा था भारत को बार बार कि जैसे भारत ने एक झूठा दावा किया कि F-16 ने तैयारा गिराया और F-16 तैयारों ने आज किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा ही नहीं लिया। तो इस तरह से पाकिस्तान ने आज ये सबूत जो भारतीय पायलट से बरामद हुए हैं उनकी तस्वीर भी जारी की हैं, और कसदन उनकी जो वीडियो थी वो भी दिखाई गई, क्योंकि वो जख्मी है, उनका इलाज हो रहा है। तो उसके बाद किसी वक्त इन पायलट की वीडियो भी जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो तैयारा क्रैश होने के बाद जब उसका मलबा पाकिस्तानी के आज़ाद जम्मू कश्मीर इलाके में गिरा, पीर गली का इलाका है ये, और वहाँ पे जो मामूर सिक्योरिटी एहलकार थे
انہوں نے یہ چیزیں اس سے برآمد کی ہیں، اور اس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام تر جو اس کی شناخت ہے وہ بھارتی ہے، اور اس کے اندر جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے پاس ٹارگٹ بھی تھے. ایگزیکٹلی کیا ٹارگٹ تھے یہ تو آبویسلی ملٹری ڈیٹیل ہے جس کی تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئی ہیں، لیکن یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں اور یہ باقاعدہ تصویری ایویڈنس ہے جو پاکستان ملٹری کی جانب سے اب جاری کر دیا گیا ہے اور اس کو رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی جس کی تفصیلات جو ہیں وہ بعد میں بتائی جائیں گی. جی صحیح، بہت شکریہ. یہ ایویڈنس دکھائے جا رہے ہیں، یہ وہ دستاویزاتی کاغذات ہیں جو کہ ملے ہیں پائلٹ سے، بھارتی پائلٹ سے. آپ کو بتائیں پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کو کب نشانہ بنایا، ملبہ کہاں گرا اور کتنے پائلٹس گرفتار ہوئے، DGISPR نے تفصیلات بتا دی. انڈین ایئر فورس کے 2 جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے. پاکستان ایئر فورس تیار تھی، انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا، آپس میں انگیجمنٹ ہوئی، جس کے نتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈاؤن ہوئے. ان میں سے ایک کا ریکیج ہماری سائٹ پہ گرا، جبکہ دوسرے کا ریکیج ان کی سائٹ پہ گرا. اس کے علاوہ بھی انڈیا کے ایک جہاز کے گرنے کی اطلاع ہے جو تھوڑا اندر ہے، لیکن وہ ہماری اس کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوئی. 2 پائلٹس زمین پہ جو ہماری فورسز موجود تھیں انہوں نے ان کو اپنی اریسٹ میں لیا، اور جیسے ان کے ساتھ ایک مہذب ملک سلوک کرتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا. ایک ان میں سے زخمی تھے، ان کو ہم نے CMH منتقل کر دیا ہے، انشاءاللہ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا، جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. تو عدنان عادل صاحب، جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں، میپ ہے، اس کے علاوہ شارٹ آرمز ہیں، اس کے علاوہ وہ مینول وہ لاگ ہے، اور اس میں صاف انڈین ایئر فورس کا جو ہے لوگو موجود ہے. اس کے علاوہ ملبہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ثبوت در ثبوت در ثبوت، دوسری جانب سے جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ. بتائیے اس میزان میں اب بھارت اپنے آپ کو کہاں رکھے گا؟ دیکھیے، جو بھی جھوٹ وہ بول رہے ہیں میڈیا کے ذریعے بول رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے 350 لوگوں کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا، آفیشلی تو کلیم نہیں کیا انہوں نے، آفیشلی تو انہوں نے یہ بالکل دعویٰ نہیں کیا. ان کی جو سرکاری جو بیان جاری ہوئے اس میں انہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا کہ کتنے لوگ مرے. اور کوئی بھی صاحب ہوش آدمی یہ پوچھ لے ان سے کہ رات کے اندھیرے میں 3 بجے کے وقت جب آپ سٹرائک کرتے ہیں اتنی بلندی سے تو آپ لاشیں گن سکتے ہیں کیا؟ مطلب یہ کہ بالکل بے سر و پا بات ہے، اور یہ میڈیا میں وہ نفسیاتی جنگ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. اور اب بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود ہی سے گر گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بلکہ ہم نے مار گرایا. بھائی وہ مار گرایا تو دکھا دو. صاحب ایک دفعہ پھر سے معذرت، آپ سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ابھی اہم خبر دیتے چلیں اپنے ناظرین کو. نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا خصوصی اجلاس شروع ہو گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں عباس شبیر سے. عباس، اجلاس شروع ہو گیا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ایک اہم اجلاس شروع ہو گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور دیگر حکام شریک ہیں. اس اجلاس میں کمانڈ اتھارٹی کے ممبر، وزراء، DGISI، DG SPD بھی شریک ہیں. اجلاس میں ملکی سلامتی اور جوہری صلاحیت سے متعلق امور زیر غور ہیں. بھارت کی جانب سے فضائی دراندازی کے واقعے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی غور کیا گیا ہے. عمران خان کو آج صبح جس جرأت کے ساتھ پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے گرائے ہیں اس حوالے سے بھی تفصیلی طور پر عمران خان کو بریف کیا گیا ہے. اس اجلاس میں وزیر اعظم کو میزائل ڈیفنس سسٹم، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کمانڈ اینڈ کنٹرول، انٹیلیجنس، سرویلنس سمیت دیگر امور پر بریف کیا جا رہا ہے. پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاک فضائیہ اسٹریٹجک کمانڈ اور ان کے فنکشنل بیسس کے حوالے سے بھی اس اجلاس میں عمران خان کو بریفنگ دی جا رہی ہے. بھارت کی طرف سے کسی بھی مس ایڈونچر کی صورت میں پاکستان کے پاس جو موجود یونیفائڈ سورس اور آپشن موجود ہیں، ملٹری، کیمیکل، نیوکلیئر، ریڈیولوجیکل اور نان کنونشنل اور انٹیلیجنس رسپانس، اس حوالے سے بھی عمران خان کو ڈیٹیل بریف کیا جا رہا ہے. یہ عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ایک اہم اجلاس اس وقت جاری ہے. ٹھیک ہے، نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اہم اجلاس شروع ہو گیا ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان کو مکمل طور پر ڈیٹیل بریف کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ عباس شبیر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ہم اپنے پینل کی جانب واپس آئیں گے. عدنان عادل صاحب کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جی، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم تو ثبوت دکھا رہے ہیں، طیارے کا ملبہ دکھا رہے ہیں، ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں، وہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور دیکھیے
کہ ابھی اس کا جو ایک پائلٹ گرفتار ہوا ہے اور وہ جو CMH میں زیر علاج ہے زخمی، دوسرا اس کا ایک کا نام بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ ابھی نندن کے نام سے اس کا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس کی شناخت ہوئی ہے. تو ان کا یہ لوگ خیالی دنیا میں رہتے ہیں، فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں. جس طرح ممبئی کی فلمیں آپ دیکھتے ہیں، بالی ووڈ کی فلمیں، اس میں خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، ایک آدمی 100 آدمیوں سے لڑ کے جیت جاتا ہے. اسی طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی فینٹیسی ورلڈ ہے، ہم پاکستان سے اس طرح جیت جائیں گے اور اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ انڈیا میں جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں کہنا چاہیے کہ یہ پاکستان غازہ نہیں ہے فلسطینیوں کا کہ اسرائیلی جہاز آئے ہٹ کر کے چلے گئے. وہ نہتے مجبور فلسطینی جن کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، نہ کوئی فوج ہے. وہ پاکستان تو پاکستان ہے، پاکستان نہیں ہے، نہ کوئی فوج ہے. وہ پاکستان تو پاکستان ہے. پاکستان 21 کروڑ زندہ غیور لوگوں کا ملک ہے. یہاں کی ایک بہادر افواج ہیں اور یہ ملٹری ہارڈنڈ ہیں، وار ہارڈنڈ فوج ہے. ہم نے 10-15 سال ہو گئے مغربی محاذ پر ایک جنگ لڑی ہے. ہمارے 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، 7,000 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں. ہمارے تمام جو ملٹری کے لوگ ہیں ٹاپ کے، انہیں خود جنگ لڑنے کا تجربہ ہے. انڈیا میں کوئی ایسا جنرل، کوئی ایسا فوجی نہیں ہے جسے میدان جنگ کا تجربہ ہو. انہوں نے آخری جو ہم پر سازش کی تھی 1971 کی، اس کے بعد انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی ہے. تو وہ ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں، افسانوی دنیا میں رہتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ ہم سرجیکل سٹرائک کا شور مچا لیں گے اور کچھ در اندازی کر لیں گے تو پاکستان سے کوئی جواب نہیں آئے گا. پاکستان سے جواب آ گیا ہے. جو ان کے ہوش مند لوگ ہیں، ملٹری مائنڈز ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہوا کیا ہے. وہ اپنی عوام سے جتنا مرضی جھوٹ بول لیں. اب ہم نے ان کو ایک بہت سنجیدہ پیشکش کی ہے کہ آؤ بیٹھو، اسکلیٹ مت کرو، جنگ کو بڑھاوا مت دو، پورے خطے کے امن کو مت خطرے میں ڈالو. 1.5 ارب آبادی ہے جنوبی ایشیا کی، ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں. آپ کی ناکامی تو خود ہے. کشمیر میں آپ 72 سال ہو گئے، آپ ان کو اپنا نہیں بنا سکے. پورا کشمیر آپ کے خلاف لڑ رہا ہے. آپ کے سابق وزیر خارجہ یشونت سنگھ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو لاسٹ کشمیر. صرف انڈین فوج کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ہے. انڈیا میں کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تو آپ جو ہیں اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پہ مت ڈالیں، پاکستان پہ دہشت گردی کا لیبل مت لگائیں، اور اس طرح آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی یہ کیلکولیشن ہے انڈینز کی کہ وہ اسکلیٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان محدود جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ان کی کیلکولیشن ہم پڑھ رہے ہیں، بالکل غلط ہے. ہم جو غلط ہے. پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے گا. جواب مل گیا ہے کہ ہم اپنا دفاع جانتے ہیں. ابھی آپ کو یہی سے ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. یہ اہم خبر بتاتے چلیں کہ بھارت اس پسپائی کے بعد کچھ بھی کر سکتا ہے. قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر اعتزاز احسن نے قوم سے اپیل کر دی ہے. سما سے گفتگو میں بولے پاکستان کے لیے بڑی نازک گھڑی ہے. بھارت میں الیکشن میں 70 دن باقی ہیں. جنونی مودی کچھ بھی کر سکتا ہے. قوم کا مرال بڑا اپ ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی جو بڑی افواج ہیں ان کا بڑا کردار ہے اور ان قوم کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور سب اختلافات بھلا کے. یہ بڑی نازک گھڑی ہے پاکستان کے لیے کیونکہ مودی کے ابھی 70 دن اس کی الیکشن کو ہیں اور 70 دن میں وہ جس جنون اس کو چڑھا ہوا ہے اور آج کی پسپائی کے بعد بالخصوص جو اس کا رد عمل ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کرنے کو. وہ صرف الیکشن کی طرف سوچ رہا ہے. ایسے میں نون لیگ کا ریئیکشن بھی آیا ہے. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں بھارت کو آج کے جواب کے بعد عقل آ جانی چاہیے. پاکستان کی خود مختاری پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا نریندر مودی انتخابی مہم کے لیے حالات خراب کر رہے ہیں. پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ ہوا کل، اور آج آپ دیکھیں کہ فوری طور پہ جس قسم کا جواب دیا ہے تو ابھی بھی بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ آج کے جواب کے بعد یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ جب بھی ہماری سالمیت کے اوپر کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کا جواب یہ ہوگا. کل جو مودی صاحب کا جلسے سے خطاب تھا اس میں اتنے اشتعال تھا، اتنی نفرت تھی، اور بار بار جو وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے وہ کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھے. کسی بھی خود مختار قوم کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا.
پیندر ہمارے ساتھ موجود ہے. خالد عظیم صاحب, رہنماؤں کا رد عمل سامنے آیا ہے اور بات ایک ہی ہے کہ نریندر مودی انتخابی مہم کے لیے حالات خراب کر رہے ہیں, خطے کو جنگ میں جھونپ رہے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنے سکینڈلز کا سامنا ہے, جتنی ان کی کارکردگی ناقص رہی ہے, وہ جن دعووں کے ساتھ آئے تھے, ان دعووں میں سب سے بڑا دعویٰ تو خیر وہ جو وہاں کی ہندوتوا ہے اس کو آگے بڑھانا تھا, لیکن جو بھی انہوں نے اور اس کے علاوہ وعدے کیے ان میں سے کچھ بھی پورا نہیں ہوا, اور ان کے پاس اب انتخابات میں جانے کے لیے کوئی زیادہ راہ نہیں ہے. اب اس کے لیے بہت آسان ان کو راستہ یہی دکھائی دے رہا تھا کہ کسی طرح سے ایسکلیشن کر کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جارحیت کر کے اور وہ ثابت کریں کہ وہی اس کے نجات دہندہ ہیں. ہندوستان کو بچانے والا اگر کوئی شخص ہے تو اس کا نام مودی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو واقعہ خالد صاحب کے پاس ہم دوبارہ آئیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے خبروں کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے تاکہ مستند سے مستند اب ڈیولپمنٹس آپ تک پہنچائے. وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی شرنگیزی کی تو پاکستان سوچے گا نہیں, جواب دے گا. انہوں نے چند دن پہلے کیا کہا تھا, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر, جواب دینے کے بغیر. اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے, شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نے تو اپنے دفاع میں یہ سب کچھ کیا ہے عدنان عادل صاحب, اور انشاءاللہ اپنے دفاع میں ہم یہ سب کرتے رہیں گے. لیکن نریندر مودی جیسی شخصیت کے جو جب وزیر اعلیٰ تھے تو قتل عام انہوں نے کروایا, جب ان سے بھارت کے صحافیوں نے سوال بھی کیا تو مائک اٹھا کے پھینک کے چلے گئے. جواب دینے کے بعد ان کے پاس اتنا جگرا تھا نہیں. اب کہ جب وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں اپنے اس تخت کو بچانے کے لیے, جیسا کہ اعتزاز احسن نے بھی کہا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے, تو ہمیں اس کچھ بھی کے لیے ہمہ وقت ہم تیار ہیں, مستعد ہیں, چوکس ہیں. بالکل, ہم نے جیسے پہلے کہا, ہماری قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم فل اسپیکٹرم یعنی ہر لحاظ سے, چاہے زمینی ہو, چاہے فضائی ہو, چاہے بحریہ ہو, چاہے نیوکلیئر ہو, چاہے ٹیکٹیکل ہو, چاہے اسٹریٹجک ہو, میزائل ہو, ہر اعتبار سے ہم تیار ہیں, اپنا دفاع کریں گے. ہم جارحیت میں یقین نہیں رکھتے. اب بھی ہمارا میسیج ہے, آج بھی ہمارے ڈی جی ISPR نے کہا ہے کہ آئیے بات چیت کرتے ہیں, ایسکالیٹ نہیں کرتے, جنگ کو بڑھاوا نہیں دیتے. لیکن جیسا کہ آپ سن رہے ہیں, وہاں پہ بھی پنجاب اور کشمیر میں ایئرپورٹس کو سویلین فلائٹس کے لیے بند کر دیا گیا ہے, پاکستان کے تمام ایئرپورٹس کو بند کر دیا گیا ہے, پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے سویلین فلائٹس کے لیے بند کر دی گئی ہے. انہوں نے ماحول کو بہت جنگی بنایا ہوا ہے, ان کا میڈیا جو ہے جنگجوانہ ماحول بنا رہا ہے, اور انڈیا کا جو میڈیا ہے, اور وہ لوگ جو میدان جنگ میں حاصل نہیں کر سکتے وہ میڈیا کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ نفسیاتی جنگ کے ذریعے جھوٹ بول کر اپنی قوم کو بیوقوف بنا کر وہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ ٹویٹر کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے جنگ جیتنا چاہتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہوتا. جنگ لڑنی ہوگی تو پھر ایئر فورس کا مقابلہ ہوگا, پھر فوجیوں کا مقابلہ ہوگا, اور پاکستانی قوم تو مرنے کے لیے تیار ہے. ہم تو شہادت کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, جہاد کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم موت سے نہیں ڈرتے. ہم موت جو ہے وہ ہمارے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے یہ. ہم اپنا دفاع کریں گے. آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے پہلے جو سپیس ہے آپ کے پاس اس میں پاکستان کو زچ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے آپ کی بہت بڑی بھول ہے. آج آپ نے عدنان عادل صاحب, ایک اور اہم خبر بھی آ گئی ہے. وزیر اعظم کچھ ہی دیر میں اب قوم سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم عمران خان موجودہ صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لیں گے, تو کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم کریں گے قوم سے خطاب. جو کچھ صبح سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس تمام تر صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لیں گے. جی ہاں, نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا جو ہے اجلاس جاری ہے, اور اس سے کچھ ہی دیر بعد جب اجلاس ختم ہوگا وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کریں گے, اور اسی پر اپڈیٹ حاصل کریں گے. عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عباس. جی بالکل, وزیر اعظم اس وقت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے ایک اہم اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, سروسز چیفز اور دیگر حکام شریک ہیں. اجلاس میں اتھارٹی کے ممبر, وزراء, DG ISI,
اور دیگر سینئر حکام بھی موجود ہیں. تفصیلی طور پر عمران خان کو اس اجلاس میں بریف کیا جا رہا ہے ملکی سلامتی اور جوہری صلاحیت سے متعلق امور پر. بھارت کی جانب سے جو فضائی دراندازی کے واقع ہیں اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی اس اجلاس میں غور کیا جا رہا ہے, اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پاکستان بھارت کے ہر جو بھارت کا حملہ ہے اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. پاکستان آرمی, پاک نیوی اور پاک فضائیہ اسٹریٹجک کمانڈ اور ان کے فنکشنل بیسس کے حوالے سے بھی عمران خان کو بریف کیا جا رہا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کچھ ہی دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم موجودہ صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں. آج ایک اہم اجلاس جس کی صدارت عمران خان کر رہے ہیں, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس اجلاس میں جو اہم فیصلے ہوں گے, جو بریفنگ وزیر اعظم عمران خان کو دی جا رہی ہے اس پہ وزیر اعظم کچھ ہی دیر میں قوم سے خطاب کریں گے اور قوم کو اعتماد میں لیں گے. قوم سے خطاب کریں گے, قوم کو اعتماد میں لیں گے. بہت شکریہ عباس شبیر آپ کا. وزیر اعظم عمران خان کچھ ہی دیر میں قوم سے خطاب کریں گے. عدنان عادل صاحب, ہم یہ تو گفتگو کر ہی رہے ہیں, اب یہ ڈیولپمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے, ایک بار پھر گفتگو کرتے ہیں کہ نریندر مودی, ان کا الیکشن, ان کے انتخابات, یہ تو ہے ہی, لیکن غالباً یہ بہت چھوٹی چیز ہے. اس سے پیچھے مدعا بہت بڑا ہے. پاکستان کے دنیا بھر میں بڑھتی اہمیت, پاکستان کے چائنا سے روابط, سی پیک کے انویسٹمنٹ, پاکستان کے روس سے بڑھتے ہوئے روابط, پاکستان کے سعودیہ سے مضبوط تر ہوتے تعلقات, اور اس کے بعد امریکہ کا اس بات پہ سر تسلیم خم کرنا کہ پاکستان کا ہونا ضروری ہے, تبھی امن آئے گا اس خطے میں. یہ ساری چیزیں کانٹا بن کے چپتی ہیں مودی سرکار کے پیروں میں. جی بالکل آپ نے درست کہا. اگر آپ بڑی پکچر دیکھیں تو جب سے پاکستان بنا ہے, ہندو لیڈرشپ اور جو وہاں کی انڈین لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی آ رہی ہے کہ یہ ملک جو ہے فیزیبل نہیں ہے, ایک دن ہماری جھولی میں آن گرے گا, لیکن کبھی ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کی ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور ہم پاکستان کی قوم جو ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم کتنے ریزیلینٹ ہیں. جب یہ ملک بنا تھا تو یہاں 4 کارخانے تھے. آج پاکستان کی 25% جی ڈی پی جو ہے وہ صنعتی پیداوار پہ مشتمل ہے. ان کا خیال تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا اتحاد ٹوٹ گیا, اب انڈیا جو ہے خود امریکہ کا بہت بڑا اتحادی بن گیا, تو اب امریکہ کے ساتھ مل کر وہ پاکستان کو نیچا دکھا سکتا ہے. ایسا نہیں ہوا. جب ہم نے چین کے ساتھ اتحاد کیا, یہاں 40-50 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی تو ان کے چھکے چھوٹ گئے. انہوں نے بلوچستان میں دہشت گردی شروع کرا دی, انہوں نے افغانستان میں بیٹھ کر ہمارے پشتون علاقے میں دہشت گردی کرائی. انہوں نے کیا کچھ نہیں کرایا ہمارے ملک میں, لیکن ہم اس میں سے گزر گئے. ہم دہشت گردی کا وار بھی سہ گئے انڈیا کا, جو انہوں نے افغانستان سے بیٹھ کر کرائی تھی. تو ان کے لیے یہ بڑی ہزیمت کا باعث ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب سعودی عرب کی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, یو اے ای بھی پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے. ہم نے بہت ڈپلومیٹکلی بہت اچھے کام کیے ہیں, اپنے ملک کے مفاد میں کام کیے ہیں. وہ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. جب وہاں پہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان گئے تو انہوں نے پلوامہ کا ذکر بھی نہیں کیا اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں. مذمت کرنا تو بہت دور کی بات تھی, افسوس کرنا تو بہت دور کی بات تھی, انہوں نے ذکر کرنا بھی پسند نہیں کیا. تو یہ ان کے منہ پہ ایک تماچا لگا. اب وہ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر ملٹری طاقت تو ہے, پاکستان بہت بڑی نیوکلیئر پاور ہے, واحد اسلامی ملک ہے جو ایک نیوکلیئر پاور ہے. اب اگر یہ معاشی طاقت بھی بننے جا رہا ہے تو ہمارا یہ خواب کہ پاکستان کو ہڑپ کر لیں گے, بھوٹان بنا لیں گے, اپنا ایک سیٹلائٹ بنا لیں گے, یہ تو پورا نہیں ہوگا. اس لیے وہ پاکستان کو جنگ میں الجھانا چاہتے ہیں, اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان دب جائے گا اور وہ اسرائیل کی طرح سٹرائکس کریں گے, آ جائیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں. پاکستان نے ان کو جواب دیا. انہیں معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جذبہ کیا ہے. افغانستان نے 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے, وہاں کے نہتے لوگوں نے 2 سپر پاورز کو 40 سال میں شکست دی. نہ ان کے پاس ایئر فورس تھی, نہ ان کے پاس ٹینک تھے, صرف ان کے پاس ایک چھوٹی سی بندوق ہوتی تھی. اس کے بل پر انہوں نے 2 سپر پاورز کو, ہمارے پاس تو ایئر فورس ہے, ٹینکس ہے, بحریہ ہے, فضائیہ ہے, زمینی فوج ہے, اور 21 کروڑ عوام کا جذبہ شہادت ہے. ہمارا بچہ مرنے کے لیے تیار ہے اپنے ایمان کی خاطر, اپنے دین کی خاطر, اپنی بقا کی خاطر. تو وہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ وہ انہوں نے کبھی جنگ دیکھی نہیں ہے, آج تک انہوں نے صحیح معنوں میں جنگ دیکھی نہیں ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ کوئی ایسا لیڈر جو ان کے ساتھ بزنس کر لے, اس کو وہ لالچ دے کے اپنے ساتھ ملا لیں تو پاکستان کو اپنے نیچے لگا لیں گے.
اب جو ہمارا لیڈر ہے وہ ایسا لیڈر نہیں ہے، وہ ایک فائٹر ہے. انہیں پتا ہے عمران خان ایک فائٹر ہے، جب وہ سپورٹس مین تھا تب بھی فائٹر تھا، جب وہ سیاستدان ہے تب بھی فائٹر ہے. اور بہت خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس نے بڑی میچورٹی کا، بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے. سارے یکجان ہو گئے ہیں، سارے ایک ہو گئے ہیں. اس وقت سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. جو 1965 میں جذبہ تھا وہ جذبہ آج ہمیں پاکستان میں نظر آ رہا ہے. یہ مودی کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے پوری قوم متحد ہو گئی ہے، تمام اختلافات بھلا کر ایک ہو گئی ہے. مودی جو ہے اس نے 2000 مسلمان قتل کیے تھے گجرات میں، اور امریکہ نے اس کے داخلے پر پابندی لگائی ہوئی تھی. اب یہ جب وزیر اعظم بنا تب وہ پابندی اٹھائی گئی. اس کا اپنا کردار کیا ہے؟ گائے کے نام پر گائے کشی کے الزام لگا کر مسلمانوں کو یہ لوگ قتل کر رہے ہیں. بالکل، یہ جس طریقے سے انہوں نے گھٹیا سیاست کی ہے اور اس سیاست سے انہوں نے صرف کرسی کھیلا ہے. اب وقت آ گیا، جس طرح آپ بات بھی کر رہے تھے کہ کیا بھارت کے اندر سے آوازیں نہیں آ رہی، وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. جیسا کہ DGISPR کہہ کے گئے کہ جنگ کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اسی طرح وہاں سے بھی آوازیں اٹھیں گی اور وہاں سے بھی لوگ سوال کریں گے کہ کہاں ہیں وہ سٹرائکس، کہاں ہے وہ کیمپ، کہاں ہے وہ 350 لاشیں، اور کہاں کھڑی ہے ہماری فوج. کیونکہ جو کرتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں اور جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. تو ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا پیغام امن ہے اور امن کا راستہ بات چیت سے ہو کر ہی گزرتا ہے. جی ہاں، آئیے مل کر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. پاک فوج کے ترجمان نے بھارت کو آفر کر دی، کہا جنگ مسئلوں کا حل نہیں، بھارت ہماری اس آفر پر سوچے کہ اسے کہاں جانا ہے. آگے کیا راستہ ہے؟ دی اسٹیٹ آف پاکستان، دی گورنمنٹ آف پاکستان، دی آرمڈ فورسز آف پاکستان and the people of Pakistan, we have always conveyed a message of peace to India, and the route to peace goes through dialogue. Both countries have the capability and capacity, but war is actually the failure of policy which India needs to understand. جنگ جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ شروع کرنا آسان ہے، ختم کہاں ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. تو ہماری طرف سے آج بھی یہی ہے، having displayed our capability, will and resolve, we still do not want to escalate. We want to follow a path which leads to peace. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو تعلیم، صحت، روزگار یہ دینے کی ضرورت ہے تو آئیے مل کے بیٹھیں، بات چیت کریں. جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوا. تو ہماری اس آفر کو، حکومت پاکستان کی آفر کو، انڈیا کو چاہیے کہ اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی، پاکستان کا پیغام امن ہے اور امن کا راستہ بات چیت سے ہو کر گزرتا ہے، یہ کہنا تھا DGISPR کا. اور اب آپ کو بتائیں، وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں بھارت سے کشیدگی کے پیش نظر پاکستان ریلوے نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. ریلوے پاک فوج کو ہر جگہ سپلائی بھجوانے کے لیے تیار ہے. سما سے گفتگو کر رہے تھے وہ، انہوں نے کہا نریندر مودی کو ریاستی انتخابات میں شکست ہوئی ہے، اسی وجہ سے وہ چناؤ کو تناؤ میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان ریلوے نے بھی آج ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے. پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ابھی ہم نے وہ سارے آئل کے سٹاک بڑھا لیے ہیں تاکہ وقت آنے پر پاکستان کی ریل جو ریڑھ کی ہڈی ہے سپلائی لائن کی، وہ بھرپور طریقے سے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہو. پاکستان کے 20 کروڑ لوگ پاک فوج کے شانہ بشانہ ایک ایک انچ کے لیے لڑیں گے اور انشاءاللہ شکست پاش دیں گے دشمن. اپنے چناؤ کو تناؤ میں بدلنے کے لیے مودی سرکار نے جو حرکت کی ہے، اس سے دنیا میں ایک زلزلہ آ چکا ہے. 5 ریاستوں میں مودی نے جو الیکشن ہارا ہے وہ اس کو تصویر نظر آ رہی ہے کہ اس کا سیاسی مستقبل ڈاواڈول ہے، ڈگمگا رہا ہے. عدنان عادل صاحب، ہم امن کے حامی ہیں اور پاکستان کا پیغام امن ہے اور امن کا راستہ بات چیت سے ہو کر گزرتا ہے، یہ کہنا تھا DGISPR کا. بھارت کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم درختوں کا بدلہ ایسے لیتے ہیں تو انسانی جانوں کا بدلہ کیسے لیں گے. بالکل درست بات ہے. دیکھیے ہماری امن کی جو کوششیں ہیں وہ تو بہت پرانی ہیں.
जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मनमोहन सिंह के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी होती रही। हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा जो उस दौर में वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने ये लिखा भी है खुर्शीद कसूरी साहब ने कि तकरीबन मुआहिदा तैयार हो चुका था कश्मीर के ऊपर, सिर्फ दस्तखत होना बाकी थे। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक वकला की तहरीक शुरू हो गई, उसकी वजह से मामला खटाई में पड़ गया। अब भी हमारी मिलिट्री क़यादत ने उनको बहुत स्ट्रॉन्ग वाज़ेह सिग्नल दिए, करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह किया, उस वक्त आर्मी चीफ भी वहाँ गए। इमरान खान ने कहा कि देखिए हमारी मिलिट्री और सिविलियन हुकूमत एक पेज पर हैं, तो हम बड़े एतमाद से बातचीत कर सकते हैं, ओनरशिप यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है, आइए बातचीत करते हैं। उनको कई चैनल से ये मैसेज भेजा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो एक इंतहाई घटिया आदमी है, वो एक कातिल है 2000 मुसलमानों का गुजरात में। उसके दिमाग में जो है वो खन्नास भरा हुआ है। इनके पास जो नई नई 20-30 साल में दौलत आई है, उसने इनमें तकब्बुर पैदा कर दिया है। 90 करोड़ हिंदुस्तानी, 1 अरब 30 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, उनमें से 90 करोड़ जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारते हैं, भूखे नंगे रहते हैं, वहाँ पे इतनी गुर्बत है। लेकिन उनके दिमाग में जो खन्नास है और तकब्बुर है और जो इख्तदार का लालच है, उसने उन्हें मजबूर किया है कि वो जंग के रास्ते पे चले, अमन के रास्ते पे ना चलें। अगर वहाँ पर कोई सेंसेबल हुकूमत आ गई इलेक्शन के बाद, जो कि मई में ख़त्म हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा अमन मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला तो कश्मीर है भाई। 71 साल हो गए, तुम उसको हल नहीं कर सके, तुम उन लोगों को अपना नहीं बना सके, तो आप क्या बनाओगे? पत्थर मार रहे हैं, तुम उन्हें गोलियां मार रहे हो, तुम उन्हें अंधा कर रहे हो, तुम उन्हें जख्मी कर रहे हो, औरतों को रेप कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने आप को जमहूरियत कहते हो, एक मुख्तसर सी आबादी के लिए तुमने 7 लाख फौज वहां रखी हुई है। अब तुम किस बुनियाद पर अपने सेकुलर होने का, अपने डेमोक्रेसी होने का दावा करते हो? डेमोक्रेसी में तो लोगों की राय अहम होती है। एग्जैक्टली। लेकिन राय अगर सुननी उन्होंने होती तो वो बहुत पहले आजादी का नारा सुन चुके होते। लेकिन कान बंद किए हुए हैं, आंखें बंद की हुई हैं, और वो ये समझते हैं कि बाकी दुनिया के भी कान और आंख बंद हैं। लेकिन आज जो पाकिस्तानी अफवाज ने जवाब दिया है, जो पाकिस्तानी फिजाइया ने जवाब दिया है, ये रहती दुनिया तक याद रखेगा भारत। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब। सबसे वेलकम करते हैं आपको। बहुत ही अहम डिस्कशन, एक बहुत ही अहम दिन है आज पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के लिए, क्योंकि आज के दिन एक बार फिर हमने बता दिया है कि पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस हैं, ऑफेंस फोर्सेस नहीं हैं। जारियत नहीं है हमारा पेशा, दिफा है हमारी अव्वलीन तरजीह। और अगर दोबारा भी किसी ने मैली आंख उठा के देखा तो हमारे पायलट्स में आज भी MM आलम की रूह है। 30 सेकंड नहीं लेंगे, 5 के 5 मार गिराएंगे। सही फरमाया आपने। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मेरे ख्याल में वो मुवाफिक हालात पैदा कर दिए हैं कि जिससे कि पाकिस्तान एक मजबूती और जोर की सिचुएशन से निगोशिएट कर सके, बातचीत कर सके। लेकिन अब हालात की जब से हमने रिस्पॉन्ड किया है, नेचुरली हालात में पेचीदा होना था। अब इंडिया की बारी है कि वो इसको डी एस्केलेट करे। जिस तरह DGISPR ने कहा था कि इंडिया ने एस्केलेट किया है, हमारी मजबूरी है कि हम एक्शन लेंगे, और इंडिया एस्केलेशन लेटर अब हमारे पास है, लेकिन डी एस्केलेशन जो है वो इंडिया के पास है। आप सही कह रहे थे। अब आलमी ताकतों की ये बहुत अशद जरूरी है कि वो इंडिया को बावर कराए कि इसके बाद इस चीज को यहाँ रोक देना चाहिए। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इंतहाई दाएं बाजू की एक बहुत ही जुनूनी जमात के सरबराह हैं। उन्होंने पहले भी राशनली नहीं सोचा। आई ओनली होप कि अब सोचेंगे। उसके साथ साथ हमें अपना एक्सटीरियर मनूवर, फॉरेन पॉलिसी को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें अपने एम्बेसडर हर जगह नजर आने चाहिए कि वो प्रेस ब्रीफिंग्स कर रहे हैं लोगों को, दूसरे लोगों को। OIC को रेज करें कि वहां से कंडेमनेशन आनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आनी चाहिए। रेज करना चाहिए कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो इसके ऊपर, और खाली इंडिया पाकिस्तान दोनों को नहीं बावर करवाए, दोनों को करवाए, मगर इंडिया को ज्यादा करवाए, क्योंकि शुरू उन्होंने किया है। और मेरे ख्याल में इमरान खान ने जब उन्हें कहा कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस दो तो हम एक्शन लेंगे, मेरे ख्याल में इमरान एक ऐसा शख्स है जो कि अपना ही विल कीप हिज वर्ड। तो अल्लाह करे कि मोदी को अकल आए, वो राशनल होके सोचे,
اب انڈیا میں تو سخت مخمصہ ہے. انڈین چینلز میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک انڈین ایئر فورس نے کنفرم نہیں کیا کہ جو ونگ کمانڈر ابھی نند ہے وہ پکڑا گیا ہے یا نہیں پکڑا گیا ہے. تو کیا کریں گے وہ, لیٹ سی واٹ ہیپنس. بٹ I feel vindicated as a sky blue warrior. Oh yes. Sky blue uniform پہننے کے اوپر کہ ہماری ایئر فورس نے آج بہت اچھا کیا ہے اور اچھا کر سکتے ہیں, فارم ساتھ ہے. لیکن اب انڈیا کا رسپانس کیا ہوتا ہے, I only hope it is positive. We also hope it is positive, sir, because خطے میں اگر ہم نے امن رکھنا ہے, بھائی چارہ رکھنا ہے, اور صرف بات یہ بھی ہے کہ اب باقی جو دنیا کے بلاکس ہیں وہ بلاک بن کے سوچتے ہیں, وہ الگ الگ ملک ہو کے نہیں سوچتے, وہ یورپین بلاک ہو کے سوچتے ہیں, وہ افریقن بلاک ہو کے سوچتے ہیں. یہاں پر اس خطے میں بجائے اس کے کہ بھارت یہ سوچے کہ اس خطوں کو ہم کیسے مزید اوپر لے کے جائیں, اتنے سارے چیلنجز ہیں, پاورٹی ہے, غربت ہے, سب سے پہلی چیز انوائرمنٹل ہیزرڈ ہے اس خطے میں. اگر یہاں پہ گلوبل وارمنگ سب سے زیادہ ہٹ کی تو بنگلہ دیش ڈوب جائے گا, اوپر بھوٹان, نیپال میں اتنی ڈسٹرکشن آ گئی ہے, پاکستان, انڈیا کو بڑے گلوبل وارمنگ سے ہیزرڈز ہیں. بجائے ان پڑھی لکھی چیزوں پہ سوچنے کے وہ یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح اس خطے کا تھانے دار, چوکیدار بن کے بیٹھ جائیں. یہ دیکھیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر ہمارا ملک خالی ریٹورک سے ترقی نہیں کرے گا. آپ جب بلاکس کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم اپنا بلاک بنا پائے ہیں؟ آئی تھنک انڈیویجولی ہماری فوج نے بہت بریلینس دکھائی ہے, وہ آئندہ بھی کریں گے. مگر جنگ جو ہے دونوں ملکوں کے لیے آپشن نہیں ہے. ہمیں اپنا بلاک ہونا چاہیے تھا اس وقت. اگر OIC سشما سوراج کو بلاتی ہے تو یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے, بہت بڑی ناکامی ہے. اور اگر آپ بلا لیا ہے اور اگر وہ وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں سے ایک اسٹرانگلی ورڈڈ اسٹیٹمنٹ نہیں آتی ان چیزوں کو کنڈیم کرنے کی, خالی دونوں کو نہیں کنڈیم کرنا, جنہوں نے شروع کیا اس کو کنڈیم کرنا, ونس اگین اٹ ول بی اے بگ فیلئر. تو لیٹ سی واٹ ہیپنس. لیکن ہم خارجی محاذ پر میرے خیال میں پہلے بھی بہت ناکام ہوئے ہیں. آئی اونلی ہوپ وی ڈونٹ فیل ourselves. لیکن مسعود اختر صاحب, ہم تو شروع سے ہی امن کا پیغام دے رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہم تحقیقات, اگر آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں تو ہم تحقیقات کریں گے, اور اس کے بعد امن کا پیغام. ہمارے DG ISPR نے آج بھی یہ کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, جنگ کسی بھی خطے کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے, اور ہم امن کا پیغام دے رہے ہیں. آؤ مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں. ہاں, مگر انڈیا پہلے سوچتا رہنا کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے. ان کو گھمنڈ اور بڑا, جس کو انگریزی میں ہیوبرس اور اردو میں اس کو تکبر کہیں گے, اور وہ سوچتے, اور بالخصوص اگر, اور یہ یاد رکھنے کی چیز ہے, ہماری انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں بھی ایسا سوچتی ہیں. اور یہ ستم ظریفی ہے کہ وہ جماعتیں پاکستان کی اتفاق رائے کو زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہیں, میرے اور آپ جیسے لوگ کم ڈومینیٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت عمران خان پاور میں, اس سے پہلے نواز شریف وہ بھی ماڈریٹ تھے, زرداری بھی ماڈریٹ تھے, مشرف بھی ماڈریٹ تھے. مگر یہ ستم ظریف ہے, جہاں کہیں ہم نے ایک انتہائی دائیں بازو کی جماعت کو پاور دی تو مودی نے جو کیا ہے وہی ہم بھی کریں گے. اور یہ شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مولانا کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے, ووٹ نہیں دیں گے. انڈیا میں یہ ہو چکا ہے, اور جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے, مگر جو بات سمجھنے کی ہے, rhetoric will not work. Absolutely. Hardcore performance will work. کیا آج ہمیں اپنے فورن مشنز میں حرکت نظر آئے گی؟ خالی خط لکھ دینے سے OIC کو کام نہیں بنے گا. نہیں بنے گا. اس پہ بالکل اس پہ ہمیں اب یکجٹ یکجان ہو کے سوچنا ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. مسعود اختر صاحب ہمارے ساتھ اب موجود تھے, اور ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے. پل پل کی خبر ہم آپ کو دیتے رہیں گے, جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ابھی وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا.